پیارے بچوں، آج آپ کے لیے جو کہانی پیش کی جا رہی ہے اس کا نام ہے شیطان جادوگر۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ مصر کے ایک گاؤں میں ایک بہت ہی خطرناک جادوگر رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو پاگل بنا دیتا۔ جب وہ کسی کے دماغ پر جادو کر کے اسے پاگل بناتا تو اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے اور پھر وہ جادوگر کی خواہش کے مطابق اس کی قیمت ادا کرتے اور جادوگر دوبارہ اس کو اپنے جادو کا اثر ختم کر کے اصلی حالت میں واپس لے آتا اور اس طرح اس شخص کی عقل واپس آ جاتی اور وہ عام حالت میں واپس آ جاتا۔ وہاں کے لوگ اس شیطان جادوگر سے کسی طرح جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن اس کا کوئی بھی حل نہیں نکل رہا تھا۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے ایک دور کے گاؤں میں بھی جا پہنچی۔ چونکہ لوگ اب اس جادوگر والے گاؤں سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے اور دوسروں کو اس بات کی وجہ سے احتیاط کرنے کا کہتے تھے، اس طرح یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ اس گاؤں میں ایک عقل مند لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا حبیل۔ اس نے جب یہ سنا تو ارادہ کیا کہ وہ جادوگر والے گاؤں میں جائے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ لوگوں کی جان اس شیطان صفت جادوگر سے چھڑوائے۔ اس کے دوستوں نے اس کو منع کیا کہ تم بلا وجہ کیوں اس مصیبت میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہو؟ تم یہاں کے ایک عقل مند لڑکے ہو، اگر تمہیں کوئی نقصان ہو گیا تو یہ صرف تمہارا ہی نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حبیل بولا کہ تم لوگ مجھے عقل مند کہتے ہو، لیکن میری ایسی عقل کا کیا فائدہ کہ میں ایک چالاک شیطان جادوگر کو اس کے انجام تک نہ پہنچا سکوں۔ ذرا سوچو کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو کتنے سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ ہاں واقعی تم نے تو پھر بہت عقل مندی کی بات کی۔ ٹھیک ہے، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو، لیکن ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ ہم بھی تمہارے ساتھ اس گاؤں میں جائیں گے۔ دوستوں کی یہ بات سن کر حبیل بولا چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن اب جیسا میں تمہیں کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا ہے اور مجھ سے کام ختم ہونے تک کوئی سوال نہیں کرنا۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ پھر حبیل بولا تم میں سے 4 دوست میرے ساتھ چلیں گے۔ جب ہم جادوگر والے گاؤں کے قریب پہنچ جائیں گے تو تم لوگ مجھے پکڑ لینا اور جادوگر کا پتہ معلوم کر کے مجھے اس کے پاس لے جانا اور جادوگر سے کہنا کہ ہم نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، ہم آپ کو منہ مانگی رقم دیں گے، بس آپ اس لڑکے کو پاگل کر دیں۔ حبیل کی یہ بات سن کر اس کے دوست کہنے لگے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حبیل بولا چپ رہو، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ اور پھر اس کے دوست خاموش ہو گئے اور بولے اچھا پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حبیل نے کہا بس اس کے بعد تم لوگ صرف تماشا دیکھنا، جو کرنا ہے وہ میں خود کروں گا۔ پھر اس طرح یہ 5 شیطان جادوگر کے گاؤں کے قریب پہنچے اور جیسا حبیل نے ان کو سمجھایا تھا انہوں نے ویسے ہی کیا۔ وہ 4 دوست حبیل کو پکڑ کر پوچھتے ہوئے اس شیطان جادوگر کے ڈیرے پر پہنچ گئے اور جادوگر نے جب باہر شور کی آواز سنی تو اپنے ایک غلام کو کہا کہ جا کر باہر دیکھو یہ شور کیسا ہے۔ غلام باہر آیا اور معلوم کر کے واپس اندر گیا اور جادوگر کو بتایا کہ باہر 4 آدمی ایک لڑکے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو یہاں اس لیے لائے ہیں کہ اس کو پاگل بنوانا ہے۔ جادوگر نے جب یہ بات سنی تو بڑی حیرت سے بولا اچھا یہ کیسا عجیب سا چکر ہے، جاؤ ان سب کو اندر لے کر آؤ۔ غلام نے ان 5 کو اندر بلا لیا۔ تب جادوگر نے ان 4 سے سوال کیا کہ تم کیوں اس کو پاگل کروانا چاہتے ہو؟
وہ بولے یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، بس آپ جتنی رقم مانگیں گے وہ ہم آپ کو ادا کریں گے، بس آپ ہمارا کام کر دیں۔ جادوگر کو یہ جواب سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ تو خود لوگوں کو پاگل اسی لیے بناتا تھا تاکہ ان سے رقم لوٹ سکے۔ جادوگر بولا اچھا، اب تم چاروں باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں اس لڑکے کو پاگل بنا کر تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ وہ چاروں دوست اندر ہی اندر بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، لیکن مجبور تھے کہ انہوں نے حبیل سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ حبیل دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ایک عقل مند لڑکا ہے، لیکن ایسی خطرناک صورتحال کا تو انہوں نے پہلے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ بہرحال وہ چاروں حبیل کو اکیلا چھوڑ کر باہر آ گئے۔ اب جادوگر نے حبیل سے پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ یہ تمہیں کیوں پاگل بنانا چاہتے ہیں؟ حبیل نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ یہ چاروں میرے سوتیلے بھائی ہیں، اور میرے والد نے اپنی تمام دولت اور زمین ہم پانچوں میں برابر بانٹی ہے۔ اب یہ مجھے پاگل کر کے میرے حصے کی دولت کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ مجھے یہاں لائے ہیں۔ لیکن آپ یہ کام الٹا کر دیں، یعنی مجھے پاگل کرنے کے بجائے ان چاروں کو پاگل کر دیں۔ اس طرح میں آپ کو ان چاروں کی دولت دے دوں گا اور میری دولت میرے پاس ہی رہے گی۔ میرے یہ سوتیلے بھائی ہمیشہ مجھے نقصان پہنچانے کی ہی کوشش کریں گے۔ اچھا ہے، اس طرح سے مجھے بھی دشمنوں سے نجات مل جائے گی۔ شیطان جادوگر نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ بولا، ہاں، یہ تو تم نے بہت کام کی بات کی، میں تم سے بہت خوش ہوا ہوں۔ میں ابھی ان چاروں کو مزہ چکھاتا ہوں۔ پھر اپنے غلام کو آواز دی اور بولا، جاؤ ان چاروں کو بلا کر لاؤ۔ غلام ان کو اندر بلانے کے لیے باہر چلا گیا۔ جادوگر نے اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ منتر پڑھنا شروع کیا۔ حبیل آہستہ آہستہ چلتا ہوا جادوگر کے بالکل عقب میں چلا گیا اور قریب ہی موجود آتش دان سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور جادوگر کے کپڑوں میں آگ لگا دی اور ایک شدید ضرب لکڑی سے اس کے سر پر دے ماری۔ جادوگر اس اچانک حملے کو برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ جلتے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے اس کا پورا جسم آگ میں جھلس گیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پورے کمرے میں دھواں ہی دھواں بھر چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب دوڑا اور چیخا کہ اندر آگ لگ گئی ہے، بھاگو۔ یہ سن کر شیطان جادوگر کا غلام جادوگر کی مدد کے لیے اندر کی طرف بھاگا تو حبیل نے کمرے کے دروازے کی باہر سے کنڈی لگا دی۔ حبیل نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو یہاں سے جلدی سے بھاگو، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اندر کمرے سے دھواں اٹھ رہا تھا اور غلام کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر گاؤں میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا۔ اس طرح شیطان جادوگر اور اس کے ظالم غلام سے گاؤں والوں کو آزادی مل گئی۔ کہتے ہیں اس طرح اس دن کے بعد سے گاؤں والوں نے خوشی سے اس گاؤں کا نام حبیل کے نام سے منسوب کر دیا۔ سچ ہے کہ جو شخص بھی انسانیت کی خاطر کوئی خدمت انجام دیتا ہے اور کسی کی مشکلات کم کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اس کا نام زندہ رہتا ہے۔